السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو لرن ٹوڈے میں خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے اسلامیات ماسٹر فائل کی۔ آج ہم بات کریں گے اسلامیات ماسٹر فائل کی، جو کہ ہر ایک پیپر کے لیے بہت ہی اہم ہے۔ میرا نام تو ویسے آپ جانتے ہیں، ادریس حبیب، کیونکہ یہ میری پہلی ویڈیو تو ہے نہیں، پہلے بھی آتی رہی ہیں۔ تو چلو آگے چلتے ہیں۔ سب سے زیادہ ہے کہ وقت کو زیادہ سے زیادہ بچایا جائے اور اس سے فائدہ اٹھایا جائے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا پہلا سوال۔ ڈسٹینس بٹوین مکہ اینڈ مدینہ، مکہ اور مدینہ کا جو فاصلہ ہے نا، وہ ہے 450، یعنی یہ مکہ ہو گیا، یہ مکہ، یہ مدینہ، اس کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ 450 کلومیٹر کا ہے۔ تو دوسرا سوال ہمارا ہے کہ ایمبیسڈرز ور سینڈ ٹو دا عرب اینڈ ادر ریجنز۔ ایمبیسڈر جو تھے نا پہلے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایمبیسڈر جب بنائے گئے تو ان کو عرب اور دوسرے ممالک میں جب بھیجا گیا نا، یا دوسرے علاقوں میں بھیجا گیا، وہ کب بھیجا گیا؟ 7 ہجری کو۔ 7 ہجری کو مطلب ایمبیسڈروں کو اسلامک اسٹیٹ اور ادھر ادھر بھیجا گیا۔ تو اگلا سوال ہے، کنگ آف ایران ٹور اوے دا میسج آف ہولی پروفٹ، یا دا پروفٹ پیس بی اپون ہم، یعنی ایران کے کنگ نے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خط تھا اس کو پھاڑ دیا۔ اگلا سوال ہے بھائی، کنگ آف ایران ان دا 7th ہجری، 7th ہجری کیا ہوا؟ ہم نے پہلے پڑھا ہے کہ 7 ہجری کو ایمبیسڈر بھیجے گئے تھے۔ تو یہ سوال مسنگ ہوا ہے، تو میں اس کا بعد میں بتا دوں گا۔ 5واں سوال ہے، کنگ آف بیزنٹائن ان دا 7th ہجری واز ہرکیولس۔ 7 ہجری ہم بات کر رہے تھے، 7 ہجری میں ایمبیسڈروں کو مختلف سٹیٹس میں عرب اور ادھر ادھر بھیجا گیا۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ کنگ آف بیزنٹائن ان 7 ہجری کون تھا؟ ہرکیولس۔ تو اگلا، کنگ آف اباسینہ ان 7 ہجری واز نیگس۔ اگلا سوال ہے، قیاس کا کیا مطلب ہے؟ ریزننگ بائی انالوجی۔ اگلا ہے قذف از فالس ایکوزیشن آف اڈلٹری۔ میسپوٹیمیا از دا اولڈ نیم آف عراق۔ عراق کا پرانا نام کیا ہے؟ میسپوٹیمیا۔ تو اگلا سوال ہے، فرسٹ فادر ان لا آف دا ہولی پروفٹ پیس بی اپان ہم از خالد لکھو، یا خالد۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایکسپٹ اسلام ان 616 AD، یہ ایج 39 بن رہی ہے، اور جو ہجری ہے وہ 6 بن رہی ہے۔ 6 ہجری کو حضرت عمر فاروق نے اسلام قبول کیا۔ اگلا سوال ہے، فادر آف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واز خطاب بن نفل، یعنی جس طرح آتا ہے عمر ابن خطاب، تو ان کے ابو کا نام یعنی ابن خطاب کیا ہے؟ کنیت ہے، کنیت مطلب والد کا نام یا اگلا نام۔ یہ خطاب بن نوفل۔ شب مین ویلی ان عربک، شب مین ویلی ان عربک لینگویج۔ شب یعنی جس طرح شیب ابی طالب ہے، یعنی اس کا جو پہلا لفظ ہے شب، یعنی شب مطلب کیا ہے؟ ویلی ہے، عربک لینگویج میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ ویلی کو کہتے ہیں۔ اچھا، اگلا سوال ہے، دا گرینڈ ماسک آف کیراؤن also known as the Mosque of Uqba is located in Tunisia.
تیونیسیا میں کیا ہے؟ گرینڈ ماسک ہے قیروان، اور جس کو ماسک آف عقبہ بھی کہتے ہیں۔ اگلا سوال ہے 10th year of prophethood is known as عام الحزن یا year of sorrow، یعنی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے تھے تو اس سال کا نام کیا ہے؟ عام الحزن یا year of sorrow۔ اگلا سوال ہے first اذان was called in first ہجری، یعنی پہلا جمعہ بھی فرسٹ ہجری کو ہوا۔ اچھا، غزوہ ابوا بھی، یعنی غزوہ ابوا یا ویدان، یہ بھی فرسٹ ہجری کو ہوا۔ پہلی اذان بھی فرسٹ ہجری کو ہوئی، اور بھی بہت سارے چیزیں ہیں۔ اگلا سوال ہے بحریہ a Christian saint recognized prophets as the last prophet، یعنی کرسچن کے جو پوپ ہوتے ہیں ان کو اب یہ کرسچن سینٹ ہے جس نے ریکگنائز کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری پروفٹ ہیں، اس کا نام بحریہ تھا۔ ٹھیک ہے، اگلا سوال ہے پروفٹ وزٹڈ طیف ان 10th year of prophethood، یعنی طیف کا کب سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا؟ آخری سال 10th year of prophethood کو۔ اچھا، اگلا ہے ابو لہب از دا نیم مینشنڈ ان قرآن، ابو لہب جن کا نام قرآن مجید میں ہے، اور یہ بھی آگے پوچھا جائے شاید کہ کون سے یہودی ہیں، یعنی اب کون سے ہیں جن کو کنیت کے ساتھ قرآن مجید میں یا مینشن کیا گیا ہے، وہ ابو لہب ہیں۔ ٹھیک ہے، اگلا سوال ہے فرسٹ پلیس فرام ویئر پروفٹ سلم اوپنلی اسٹارٹیڈ ہز پریچنگ واز جبل فران یا ماؤنٹ صفا، یعنی حضرت وسلم نے جہاں تبلیغ شروع کر دی تھی نا شروع میں، تو وہ کون سے پہاڑ تھا؟ جبل فران یا ماؤنٹ صفا۔ اگلا سوال ہے پروفٹ پیس بی اپون ہم ڈڈ کنورٹ میسیجنگ ایٹ دا ہاؤس آف اکرم اپ ٹو 3 نبوی، یعنی 3 سال تک لوگوں کو یعنی تبلیغ دیتے رہے، کہاں؟ ہاؤس آف ارکم، یعنی جس کو دار ارکم بھی کہتے ہیں، پہلا سکول۔ اگلا ہے پروفٹ واز اسٹیئنگ ایٹ دا ہاؤس آف ام ہینا آن دا نائٹ آف معراج، ام ہنی، ہاؤس آف ام ہنی۔ اگلا سوال ہے سیل آف پروفٹ واز میڈ آف سلور، یعنی حضور اکرم کی جو سیل ہے نا وہ ایک چیز کی، یعنی تختی نما ایک چیز تھی، تو وہ کس چیز کی بنی ہوئی تھی؟ سلور۔ اگلا ہے سدرۃ المنتہا کا کیا مطلب ہے؟ دا ٹری آف دا فارتھسٹ باؤنڈری۔ اگلا سوال ہے برزخ مین دا پیریڈ بٹوین ڈیتھ اینڈ ڈے آف ججمنٹ، یعنی برزخ کسے کہتے ہیں؟ موت اور یعنی جب تک قیامت نہیں آتی اس کے درمیان جو وہ ہے کیا کہتے ہیں دورانی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ برزخ کہتے ہیں۔ اگلا سوال ہے دا فرسٹ حافظ قرآن امام صحابہ واز حضرت عثمان غنی، دا فرسٹ حافظ قرآن امام صحابہ کے درمیان جو پہلے حافظ قرآن تھے کون تھے؟ حضرت عثمان غنی۔ کتاب الخراج واز ریٹن بائی امام ابو یوسف، کتاب الخراج، کتاب الخراج کس نے لکھی ہے؟ امام ابو یوسف نے۔ اگلا سوال ہے وقار بن نفل ویریفائڈ پروفٹ فور فرسٹ ٹائم۔ آگے ہم نے کرسچن کے بارے میں بھی پوچھا ہے، یہ وقار بن نوافل ہیں۔ حضرت سعودہ بنت زما واز دا سیکنڈ وائف، یعنی یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے سیکنڈ وائف کون تھی؟ حضرت سعودہ بنت زما۔ اگلے ہے beside حضرت حلیمہ دا پروفٹ سیڈ ام ایمن از آلسو مائی مدر، یعنی حلیمہ کے علاوہ آپ وسلم نے کہا کہ ام ایمن بھی میری ماں ہیں۔ اگلا ہے حضرت حلیمہ واز دا فوسٹر مدر آف ہولی پروفٹ پیس بی اپون ہم۔
سمیہ واز دا فوسٹر مدر آف ہولی پروفٹ پیس بی اپون ہم. اگلا سوال ہے پروفٹ واز 35 ایئر اولڈ ایز دا ٹائم آف حجر اسود انسیڈنٹ. اذان ہو رہی ہے تو اذان کا وقفہ لیتے ہیں پھر شروع کرتے ہیں. اب اذان ہو گئی آگے چلتے ہیں. پروفٹ واز 35 ایئر اولڈ ایز دا ٹائم آف حجر اسود، یعنی حجر اسود کا جب واقعہ پیش آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا عمر تھی؟ 35 سال کے تھے اس وقت. اگلا سوال ہے کہ ہوم آف حضرت ارقم واز یوزڈ ایز دا سینٹر آف پریچنگ بائی دا ہولی پروفٹ، یعنی پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں کہ 3 سال تک حضرت ارقم کا جو گھر تھا وہ استعمال ہوتا رہا کس کے لیے؟ تبلیغ کے لیے. کتنے سال؟ 3 سال. اچھا اگلا سوال ہے کہ ان 7th نبوی دا بائیکاٹ آف بنو ہاشم بیگم، یعنی 7 نبوی میں بنو ہاشم کا جو یعنی بائیکاٹ تھا، یعنی ریبل بن گئے تھے بنو ہاشم، لڑنے لگ گئے تھے. وہ مقاطع یعنی کب شروع ہوا؟ 7 نبوی کو. 7 نبوی میں اور کیا ہوا کہ ایمبیسڈرز بھیجے گئے تھے، اسی وجہ سے یہ شروع ہوا. اوریجنل نیم آف ٹیپو سلطان کیا نام تھا؟ نواب فتح علی. نواب فتح علی کس کا نام تھا؟ ٹیپو سلطان کا اصل نام کیا تھا؟ نواب فتح علی خان. اچھا ٹیپو سلطان کب مرے؟ 1799. 1799 میں وفات پا گئے تھے. 1799 میں. وار آف انڈیپینڈنس کب ہوئی؟ 1857 میں. اچھا اگلا سوال ہے فرسٹ وائسرائے آف سب کانٹیننٹ لارڈ کیننگ، یعنی یہ بھی سوال آ سکتا ہے کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے ختم ہونے کے بعد جو فرسٹ وائسرائے آئے ہیں وہ کون تھے؟ لارڈ کیننگ. اچھا اگلا سوال ہے سر سید احمد خان واز بورن ان 17 اکتوبر 1817. یہ بہت اہم ہے. ایک سر سید، ایک علامہ اقبال کا کر لیں آپ، ایک قائد اعظم کا پڑھ لیں، اور ایک یعنی محترمہ فاطمہ جناح کے بارے میں بھی یعنی ڈیتھ بورن یہ سب آنا، کیونکہ ابھی پیپروں میں یہی کچھ پوچھ رہے ہیں، ان چاروں کے بارے میں تو ضرور پوچھ رہے ہیں. اگلا سوال ہے کہ ایم اے او کالج کب بنا؟ ایم اے کالج 1877 میں. اور اگلا سوال ہے علی گڑھ یونیورسٹی یعنی 1877 میں کالج، ویسے 1875 میں انیگوریشن ہوئی ایم اے او کی. اور ایم اے او کالج کب بنا؟ 1877 میں. اور یونیورسٹی کب بنی؟ 1920 آفٹر ڈیتھ آف سر سید احمد خان. اچھا اگلا کیا؟ محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کب بنی؟ 1886 میں. اگلا ہے کہ سر سید احمد خان ڈائیڈ ان 1898. بریڈ کہاں ہے؟ علی گڑھ یونیورسٹی میں. بریڈ کہاں ہے؟ علی گڑھ یونیورسٹی میں. ٹھیک ہے. اگلا سوال ہے کہ پارٹیشن آف بنگال کب ہوئی؟ اکتوبر 1905 میں. 1905 تو ہر کسی کو پتہ ہے، لیکن اکتوبر کسی کو پتہ ہے، یہ بھی یاد کر لیں. اور انالمنٹ کب ہوئی؟ یعنی پارٹیشن تو یہ ہوئی، یعنی منسوخی کب ہوئی؟ 1911 میں. اچھا وائسرائے ڈیورنگ دا پارٹیشن آف بنگال لارڈ کرزن. لارڈ کرزن نے اعلان کیا تھا کہ بھائی بنگال کو پارٹیسپیٹ کیا جائے، کیونکہ یہاں یہ بہت بڑا ہے، لوگوں کی یعنی نہ کاروبار کی رسائی نہیں ہو رہی، لوگ آ جا نہیں سکتے، تو اسی وجہ سے لارڈ کرزن وائسرائے نے اعلان کیا تھا کہ پارٹیشن آف بنگال کیا جائے. تو آگے کیا ہے؟ شملہ ڈیپوٹیشن لیڈ بائی سر آغا خان. 1906 میں شملہ ڈیپوٹیشن ہوئی تو اس کو لیڈ کس نے کیا؟ سربراہی کس نے کی؟ سر آغا خان نے. اگلا پھر یہ ہے کہ بھائی اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا مت بھولیں اور گھنٹی کے بیل کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ تک پہنچے.
ہم یہ ویڈیو اسی لیے بناتے ہیں تاکہ نئے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے آسانی ہو جائے اور ریویژن میں بھی آسانی ہو۔ اگلا سوال ہے شملہ ڈیپوٹیشن کب ہوا؟ 1909۔ سربراہی کس نے کی؟ سر آغا خان۔ وہ پہلے میں نے غلطی سے 6 بتایا لیکن ہے 9۔ ٹھیک ہے، اگلا سوال ہے فرسٹ پریزیڈنٹ آف آل انڈیا مسلم لیگ؟ سر آغا خان۔ آل انڈیا مسلم لیگ کے پہلے پریزیڈنٹ کون تھے؟ سر آغا خان۔ سر آغا خان کون تھے پہلے پریزیڈنٹ کس کے؟ آل انڈیا مسلم لیگ۔ منٹو مارلے ریفارم کب ہوا؟ 1909 کو۔ 1909 کو کیا ہوا؟ شملہ ڈیپوٹیشن بھی 1909 کو ہوا اور منٹو مارلے ریفارم بھی 9 کو ہوا۔ منٹو مارلے ریفارم آ جائے یا ایکٹ آ جائے تو 1909۔ قائد اعظم نے کب مسلم لیگ جوائن کی؟ 1913 کو۔ 1913 کو قائد اعظم نے مسلم لیگ جوائن کی۔ قائد اعظم بیکام دا پریزیڈنٹ آف مسلم لیگ 1916 یعنی 13 میں ممبر بنے۔ اس کے 3 سال بعد کیا بن گئے؟ پریزیڈنٹ بن گئے آل انڈیا مسلم لیگ کے۔ قائد اعظم 14 پوائنٹ کب وہ ہوئے؟ 1929 کو یعنی انہوں نے پیش کیے۔ یہ نہرو رپورٹ تھی۔ نہرو رپورٹ میں آپ نے 3 امینڈمنٹ کی لیکن انہوں نے برداشت نہیں کیا نہرو نے، تو 1928 تو آپ نے کیا کہتے ہیں قائد اعظم نے اسے ریجیکٹ کروا دیا 1928 میں۔ تب انہوں نے اپنے 1929 میں دہلی میں اپنے پوائنٹس پیش کیے۔ 14 پوائنٹس انہی کے مشہور ہیں۔ اچھا، لکھنؤ پیکٹ کب ہوا؟ 1916 میں ہوا لکھنؤ پیکٹ 1916 کو لکھنؤ پیکٹ ہوا اور 1909 کو مونٹے مارلے ریفارم ہوا اور کیا ہوا؟ شملہ ڈیپوٹیشن۔ اچھا، اگلا سوال ہے چورا چوری انسیڈنٹ کب ہوا؟ 1922 کو چورا چوری انسیڈنٹ ہوا۔ چورا چوری۔ اچھا، اگلا ہے شملہ کمیشن وزٹڈ انڈیا ان 1928 یعنی رپورٹ کب انہوں نے پیش کی؟ 9 کو۔ ٹھیک ہے، اور اس کا جواب کب آیا؟ 1928 کو اور 30 کو رپورٹ شائع کی انہوں نے۔ 1 منٹ میں دیکھ لوں کہ واقعی 1909 یہ ہے نا شملہ، بالکل۔ چلیں آگے چلتے ہیں۔ اگلا سوال ہے کہ خلافت موومنٹ کس کے لیے چلائی گئی جب عثمان امپائر ختم ہو گئی؟ جب عثمان امپائر ٹوٹی تو خلافت موومنٹ شروع ہوئی۔ کہاں سے شروع ہوئی؟ یعنی انڈیا سے شروع ہوئی، سب کانٹیننٹ سے 1919 سے 22 تک رہے گی۔ آگے نہرو رپورٹ ہم نے پہلے بات کی ہے کہ 1928 میں کیا ہوا؟ نہرو رپورٹ آئی اور اس کے بعد قائد اعظم نے اپنے 14 پوائنٹس دیے۔ اگلا ہے الہ آباد ایڈریس کب ہوا؟ خطبہ حجت الوداع جو کہ بڑا مشہور ہے، جو کہ علامہ محمد اقبال نے 1930 میں الہ آباد جگہ کا نام ہے وہاں اپنا خطبہ دیا۔ اگلا سوال ہے کہ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کب ہوئی؟ 1930 سے اور 1932 تک۔ یہ 3 راؤنڈ ٹیبلیں تھیں، 1930، 31 اور 1932۔ اچھا، لاہور ریزولوشن کب ہوا؟ 1940 یعنی قرارداد لاہور پاکستان جسے اب کہتے ہیں ہم 23 مارچ 1940 کو۔ اچھا، اگلا سوال ہے کرپس مشن کب ہوا؟ 1942 میں اور کیبنٹ کب بنی؟ کیبنٹ مشن کب آیا؟ 1946۔ یہ بہت سوال آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، بندہ بھول جاتا ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ کرپشن کب ہوئی؟ 42 میں۔ کرپشن ہوگی تو اس کے بعد کیا بنے گی؟ کیبنٹ بنے گی۔ اچھا، اگلا سوال ہم کریں گے ہیڈ آف کرپس مشن یعنی کرپس مشن کب آیا؟ 1942 میں کرپس ہوئی یعنی کرپشن کب ہوئی؟ 1942 میں۔ تو ان کے بڑے کون تھے؟ سر اسٹیفورڈ، اور اس میں 3 ممبر تھے۔ ٹھیک ہے، باقی 2 خود دیکھ لیجئے گا۔ ویول پلان کب ہوا؟ 1945 کو ہوا ویول پلان۔
اچھا گاندھی جناح ٹاکس بھی 1945، ویول پلان بھی 45 کو آیا، ویول پلان بھی اور گاندھی جناح ٹاکس بھی۔ اگلا ہے ہاؤ مچ لانگ از دا کھوجک ٹنل، کھوجک ٹنل کتنا بڑا ہے؟ 3.2 کلومیٹر لانگ ہے کھوجک پاس ٹنل۔ اچھا مادر ملت، آپ کو میں نے کہا تھا کہ مادر ملت کے بارے میں پڑھ لیں، فاطمہ جناح کے بارے میں، کیونکہ آگے سوال ویسے آج کل پیپروں میں بڑے سوال بن رہے ہیں ان 4 پرسنالٹیز کے بارے میں جو کہ پہلے میں نے بتایا ہے۔ اچھا مادر ملت کب ان کی ڈیتھ ہوئی؟ تو 1967 میں، اور 1965 میں انہوں نے الیکشن میں حصہ لیا لیکن ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، اور 1967 میں آپ جہان فانی سے کوچ کر گئی۔ اگلا ہے یرین، YEREVN، یریون، سوری یہ کہاں آ گئے ہم، یریون از دا کیپٹل آف وچ کنٹری؟ یریون از دا کیپٹل آف وچ کنٹری؟ آرمینیا۔ اچھا اگلا سوال ہے لارجسٹ پروڈیوسر آف پگ آئرن کون؟ کینیڈا، چائنا، کون؟ چائنا۔ لارجسٹ پروڈیوسر آف پگ آئرن کون ہے؟ چائنا۔ اچھا آگے ہے لارجسٹ لیونگ برڈ از آسٹرچ، یعنی آسٹرچ کیا ہے؟ لارجسٹ لیونگ برڈ۔ اگلا سوال ہے ٹویٹر کس نے کریٹ کیا؟ ابھی 44 بلین میں کس نے خریدا؟ یہ ہے، آپ اس کو بھی یاد کر لیں۔ یہ ٹویٹر کس نے کریٹ کیا؟ بیسٹون، جاک ڈورسی یا نو کلاس، یعنی آل آف ابو، ان تمام نے مل جل کر ٹویٹر کو کریٹ کیا۔ سوئٹزرلینڈ از فیمس فار سوئس واچ، اس کا نام کیا ہے؟ برن، یعنی برن کیا ہے؟ ان کی ایک گھڑی ہے، واچ ہے، اس کی وجہ سے سوئٹزرلینڈ مشہور ہے۔ اچھا اگلا کیا ہے ہسپر گلیشیئر کہاں ہے؟ ہونزا میں ہے، ہسپر ہونزا۔ اگلا سوال ہے میکسیمم لائف اسپان آف ہیومنز، 122 سال، یعنی میکسیمم اسپین آف ہیومنز کتنی ہے؟ 122، یعنی سب سے زیادہ کتنی عمر کا جیا ہے؟ 122 سال۔ اچھا پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم از ٹیکنگ فرام لاہور، انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن ریسیو نوبل پرائز 1969۔ اگلا سوال ہے وچ پلانٹ از آلسو کالڈ ایز بلیو پلانٹ، یعنی ہماری زمین ہی بلیو پلانٹ کہلاتی ہے۔ اچھا اگلا سوال ہے ایٹ دا ایج آف 6 حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی کون رشتہ دار وفات پائے؟ یعنی ان کی والدہ صاحبہ کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہاں شہید ہوئے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہاں شہید ہوئے؟ مسجد کوفہ میں۔ اچھا اگلا سوال ہے قیامت کے روز میزان عدل میں سب سے پہلا کیا رکھا جائے گا؟ اچھا اخلاق، اچھا اخلاق میزان، یعنی جس طرح کہتے ہیں نا ترازو میں سب سے پہلے کیا رکھا جائے گا؟ اچھا اخلاق ہی رکھا جائے گا، تو کوشش کریں اپنے اخلاق کو بہتر کرائیں۔ اچھا قرآن پاک کی کس سورت میں سب سے زیادہ رکوع ہیں؟ سورۃ البقرہ میں۔ غزوہ بدر میں کتنے مسلمان شامل تھے؟ 313، اور تقریباً غالباً 14 شہید ہوئے، ٹھیک ہے۔ تو اگلا سوال ہے کہ بدر کا کیا مطلب ہے؟ فل مون یا ولیج ان سعودی عربیہ، ٹھیک ہے۔ اگلا سوال ہے 1935 ایکٹ لاسٹ کنسٹیٹیوئنٹ
لاسٹ کنسٹیٹیوشن ٹل 1947 یعنی 1935 والا ایکٹ ہے جو نا انڈین ایکٹ، یہ 1947 میں تک رہا ہے، پاکستان کی کنسٹیٹیوشن بننے سے پہلے تک جس کا کارآمد رہا ہے 1956 تک۔ یہ یہاں غلطی ہے، ٹل 1947 نہیں 56 تک۔ اچھا اگلا سوال ہے، فرسٹ کیپٹن آف پاکستان کرکٹ ٹیم عبدالحفیظ کاردر، ٹھیک ہے۔ اگلا سوال ہے، مسلم لیگ اسٹیبلشڈ ان 1906۔ اگلا سوال ہے، وین قائد اعظم بیکم دا لیڈر آف آل انڈیا مسلم لیگ، یہ ہم نے پہلے پڑھا ہے، آل انڈیا مسلم لیگ کے پہلے پریزیڈنٹ کون تھے؟ سر آغا خان۔ اور 1913 میں آپ نے ممبر لی قائد اعظم نے، اور 1916 میں آپ پریزیڈنٹ منتخب ہوئے۔ اگلا کیا ہے، سیکنڈ لارجسٹ کانٹیننٹ افریقہ، پہلا کیا ہے؟ ایشیا۔ اگلا سوال ہے، بیٹل آف پلاسی کب ہوئی؟ 1757 میں۔ اگلا سوال ہے، لانگیسٹ ڈے آن وچ پلانٹ؟ وینس۔ وینس کو کیا کیا کہتے ہیں؟ ایوننگ سٹار، مارننگ سٹار۔ اچھا اور یہ ہے کہ یہ برائٹیسٹ ہے۔ 5 پلانٹ ایسے ہیں جنہیں ہم اپنی عام آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، ہارٹ آف قرآن سورۃ یاسین، سورہ یاسین کو قرآن کا قلب کہتے ہیں۔ اچھا اگلا سوال ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی کا کیا نام تھا؟ حضرت ہارون، یا اس طرح بھی آتا ہے کہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون آپس میں کیا لگتے تھے؟ بھائی تھے۔ اگلا سوال ہے، ایمیزون ریور کہاں ہے؟ ساؤتھ امریکہ سے یاد کریں ایمیزون، اور ایمیزون سے یاد کریں لار چیسٹ ریور، ٹھیک ہو گیا۔ اگلا سوال ہے، کیپٹل آف ارجنٹینا؟ بیونس ایئرس۔ بیونس ایئرس کس کا؟ ارجنٹینا کا کیپٹل ہے۔ ایدی فاؤنڈیشن کس نے بنائی؟ عبدالستار ایدی نے، 1951 میں انہوں نے یہ فاؤنڈیشن شروع کی۔ اگلا سوال ہے، قائد اعظم 14 پوائنٹ کب ہوئے؟ مارچ 1929۔ یہ کس کے بعد انہوں نے دیے تھے؟ 28 میں نہرو رپورٹ کے بعد انہوں نے 1929 میں اپنے 14 نکات پیش کیے۔ بانگ دارا کس نے لکھی؟ علامہ اقبال نے۔ اچھا پارٹیشن آف بنگال کب ہوا؟ 1905 میں، اکتوبر 1905۔ منگلا ڈیم کنسٹرکٹڈ آن وچ ریور؟ جہلم، یعنی منگلا جہلم اور اپنا تربیلا انڈس پہ، ٹھیک ہو گیا۔ یہ یاد کر لیں، یہ دوست بہت اہم ہے۔ کیپٹل آف ارجنٹینا بیونس ایئرز، یہ پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ اگلا سوال، بس ہماری اب سلائیڈ ختم ہوئی، تو مہربانی کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اگر آپ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، شکریہ، اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اللہ حافظ، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔